ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، اگر رمضان صرف بھوک اور پیاس کا نام ہوتا تو اللہ ہمیں سحری اور افطاری کے درمیان صرف کھانے سے روکتا، غصے سے نہیں، زبان سے بھی نہیں، دل کی سختی سے نہیں۔ رمضان دراصل دلوں کی اصلاح کا مہینہ ہے۔ سب سے بہتر دل وہ ہے جو اسلام میں سنورنا چاہیے، وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ اگر گھر میں سکون نہیں تو عبادت میں بھی لطف نہیں آتا۔ اگر رمضان صرف بھوک کا نام ہوتا تو اللہ ہمیں خواہشات پر قابو کی تربیت نہ دیتا۔ اگر رمضان صرف پیاس کا نام ہوتا تو رات کو حلال نہ کرتا۔ رمضان دراصل نفس کی تربیت ہے، اور سوال یہ ہے کہ ہم رمضان میں اپنی خواہش کے مالک بنتے ہیں یا خواہش ہمارے اوپر غالب ہو جاتی ہے۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جسے لوگ یا تو چھپا دیتے ہیں یا غلط سمجھ لیتے ہیں۔ تو آئیے میرے ساتھ میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں زبیدہ اور آج ہم بات کریں گے رمضان میں میاں بیوی کے تعلقات کی۔ یہ موضوع حساس بھی ہے، ضروری بھی، اور اکثر نظر انداز بھی کیا جاتا ہے۔ رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم صرف اللہ سے نہیں اپنے شریک حیات سے بھی بہتر ہو جائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر رمضان میں جنت کا ٹکڑا بن جائے تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیں اور چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ یہ باتیں روز نہیں ہوتی، دل سے نکلتی ہیں۔ کبھی کبھی ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ تو آئیے میرے ساتھ میں بتاتی ہوں آپ کو رمضان میں میاں بیوی کے 7 سنہری اصول، اور رمضان میں ہم بستری کب اور کیسے جائز ہے۔ سب سے پہلا اصول، نیت کی اصلاح۔ رمضان میں سب سے پہلے نیت بدلنی چاہیے۔ شوہر یہ نیت کرے کہ میں اس مہینے اپنی بیوی کو سکون دوں گا۔ بیوی یہ نیت کرے کہ میں اس مہینے اپنے شوہر کے دل کو نرم رکھوں گی۔ جب نیت بدلتی ہے لہجہ بدل جاتا ہے، اور جب لہجہ بدلتا ہے گھر کا ماحول بدل جاتا ہے۔ نمبر 2، سنہری اصول، غصے پر کنٹرول۔ روزہ صرف کھانے سے روکنے کا نام نہیں، غصے کو روکنے کا نام بھی ہے۔ اکثر رمضان میں تھکن، بھوک اور کمزوری جھگڑوں کا سبب بن جاتی ہے، مگر یاد رکھیں اگر افطار کے قریب آپ کا غصہ بڑھ رہا ہے تو سمجھ لیں روزہ کمزور ہو رہا ہے۔ طاقتور وہ نہیں جو بحث جیت جائے، طاقتور وہ ہے جو ماحول بچا لے۔ نمبر 3، احترام کی فضا۔ رمضان میں سب سے بڑی عبادت احترام ہے۔ شوہر اگر سارا دن روزے سے ہے تو بیوی بھی ہے۔ بیوی اگر سارا دن کچن میں کھڑی ہے تو وہ بھی عبادت کر رہی ہے۔ ایک جزاک اللہ یا شکریہ تو کہنا بنتا ہے نا، جو گھر کو جنت بنا سکتا ہے۔ نمبر 4، ازدواجی تعلقات کی حدود۔ اسلام نے رمضان میں دن کے وقت تعلقات سے روکا ہے، مگر رات کو اجازت دی ہے۔ مگر یاد رکھیں رمضان میں خواہش نہیں، رحمت غالب ہونی چاہیے۔ مگر یاد رکھیں رمضان میں خواہش نہیں، رحمت غالب ہونی چاہیے۔ اگر بیوی تھکی ہو تو شوہر نرمی اختیار کرے۔ اگر شوہر عبادت میں مشغول ہو تو بیوی سمجھداری دکھائے۔ رمضان ہمیں نفس کا غلام نہیں، نفس کا مالک بنانا سکھاتا ہے۔ تعلق کے ذریعے رشتے میں قربت بڑھتی ہے۔ عبادت کے وقت جسم اور دل مضبوط رہتا ہے۔ احترام اور نرمی تعلق میں روحانی سکون لاتی ہے۔ اعتدال نہ رکھنے سے روحانی نقصان، جسمانی تھکن بڑھتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان میں اپنے گھر والوں کے ساتھ محبت اور نرمی کے ساتھ تعلق رکھتے تھے۔ عورت کے لیے تعلق عبادت کے ساتھ رشتے کو مضبوط کرتا ہے، احترام اور نرمی کی توقع رکھتی ہے، اپنی جسمانی صحت اور عبادت کا خیال رکھتی ہے۔ نرمی اور رضامندی کے بغیر جسمانی تعلق نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ نمبر 5، سنہری اصول 5واں، عبادت میں شراکت۔ کبھی ایسا بھی ہو کہ شوہر کہے کہ آج ساتھ قرآن پڑھتے ہیں، بیوی کہے آؤ آج ساتھ دعا کرتے ہیں۔ جب میاں بیوی ایک ساتھ سجدہ کرتے ہیں تو شیطان دور بھاگ جاتا ہے۔ نمبر 6، دنیاوی سمجھ اور بوجھ۔ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ رمضان میں جسمانی کمزوری مزاج پر اثر ڈالتی ہے، اس لیے اس مہینے فیصلے کم کریں، جھگڑے کم کریں، برداشت زیادہ کریں۔ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں، ہر بات پر خاموش رہنا بھی ضروری نہیں، حکمت ضروری ہے۔ دن میں ہم بستری سے پرہیز، رات میں تعلق صرف رضامندی اور احترام کے ساتھ عبادت مقدم رکھتا ہے۔ جھگڑا یا جذباتی شدت سے پرہیز، جسمانی صحت، تھکن اور جذباتی سکون کا خیال رکھنا۔ نمبر 7، دل صاف رکھنا۔
رمضان دل صاف کرنے کا مہینہ ہے۔ اگر پچھلے سال کی کوئی شکایت باقی ہے تو اسے ختم کر دیں۔ روزہ رکھنے سے پہلے دل ہلکا کریں، کیونکہ بوجھل دل کے ساتھ قبولیت کی دعا بھی بھاری ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اُحِلَّ لَکُمْ لَیْلَۃَ الصِّیَامِ الرَّفْثُ إِلیٰ نِسَائِکُم، سورہ بقرہ کی آیات نمبر 187۔ ترجمہ ہے، تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال ہے۔ دن کے وقت تعلق حرام ہے، چاہے رمضان ہو یا روزہ ہو۔ رات میں تعلق جائز ہے، یہ تعلق صرف جسمانی نہیں، روحانی سکون اور رشتے کی محبت کا ذریعہ بھی ہے۔ اگر یہ باتیں آپ کے دل کو لگ رہی ہیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، کیونکہ ہم یہاں رشتے توڑنے نہیں جوڑنے آتے ہیں۔ ہاں، ایک حقیقت، رمضان میں سب سے زیادہ اجر اس گھر کو ملتا ہے جہاں میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے آسانی بن جائے۔ شوہر اگر بیوی کے ساتھ بوجھ ہلکا کر دے تو یہ بھی عبادت ہے۔ بیوی اگر شوہر کے مزاج کو نرم رکھے تو یہ بھی عبادت ہے۔ رمضان میں سب سے بڑی کامیابی گھر میں سکون ہے۔ تو آئیے میری پیاری بہنوں، ہم اللہ سے مل کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں رمضان میں نرمی، محبت، عقل اور عبادت کے ساتھ تعلق عطا فرمائے۔ اے اللہ، ہمارے میاں بیوی کے رشتے میں رحمت، سکون اور محبت نازل کر دے۔ اے میرے رب، ہر گھر میں عزت، رحمت اور عبادت کا توازن قائم فرما۔ یا میرے اللہ، ہمیں ایسا رمضان عطا فرما جو جسم، دل اور روح سب کو سکون دے۔ یا میرے اللہ، ہمارے گھروں میں محبت پیدا فرما۔ یا میرے اللہ، میاں بیوی کے دلوں سے غرور نکال دے اور رحمت ڈال دے۔ اے میرے رب، ہمیں ایسا روزہ عطا کر جو صرف بھوک نہ ہو بلکہ اصلاح ہو۔ یا میرے اللہ، ہر اس گھر میں سکون نازل فرما جہاں جھگڑے ہیں، ہر اس بیوی کو صبر دے جو تھکی ہوئی ہے، اور ہر اس شوہر کو سمجھ دے جو غصے میں ہے۔ یا میرے رب، ہمارے گھروں کو رمضان میں جنت کا ٹکڑا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیرکم۔